أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الروم سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے کہ جو کل 6 رکوع اور 60 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے کہ جو فرمایا ہے۔ ابتداء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا معاملہ ہے کہ جو رکھا ہے۔ سن 614 عیسوی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ جب ایرانی آتش پرستوں نے رومی اہل کتابوں کو فلسطین کی سرزمین میں شکست دیا۔ یہ جو ایرانی آتش پرست تھے، جب انہوں نے رومیوں کو کہ جو اہل کتاب تھے، عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، ان کو جب شکست دی تو اس دور کے اندر جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے خوشیاں منائیں کہ دیکھو اس سے پہلے بھی الہی تعلیمات کو جو ماننے والے تھے ان کو آتش پرستوں نے شکست دے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور اللہ نے بشارت دی کہ ان قریب اللہ رومیوں کو فتح عطا فرمائے گا، اور اس کے بارے میں یہاں پر بیان فرمایا فی بضع سنین۔ بضع سنین کے اعتبار سے یہ بات آتی ہے کہ تقریباً 9 سال ہیں کہ جو لگے ہیں، اور پھر ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بدر میں سن 2 ہجری کامیابی عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، اور اسی موقع پر دوسری طرف اللہ نے رومیوں کو کامیابی ہے کہ جو عطا فرمائی ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس کی ابتدائی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکش قوموں کے انجام سے واضح فرمایا کہ دیکھو اس سے سبق حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا انجام اس لیے بیان فرمایا کہ اس سے سبق حاصل کیا جا سکے۔ دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے روز قیامت کیا حال ہوگا، اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوقوں کو اور وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف واپس لوٹایا جائے گا۔ اس بات کو سمجھ لیجیے، بار بار قرآن حکیم واپس لوٹائے جانے کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ انسان کے اندر یہ عقیدہ آخرت اگر مضبوطی کے ساتھ صلاحیت کر جائے تو انسان کا عمل درست ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کی فطرت کے اندر یہ شے موجود ہے کہ اگر اس کو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہو کہ مجھے پکڑا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، میرا حساب کتاب لیا جائے گا، تو انسان کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں پر یہ پکڑ دھکڑ کا معاملہ کم ہو جائے، جہاں پر یہ احساس ختم ہو جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا میرا حساب ہوگا، وہاں پر وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو بدقسمتی سے آج ہمارے اس ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ گویا جہاں احساس ہو کہ کچھ لے دے کر انسان چھٹ جائے گا یا اثر رسوخ اس کو چھڑا لے گا، تو یہ کیفیات ہے۔ تو اللہ نے اس عقیدہ آخرت کو بار بار بیان کیا، کیونکہ یہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا انسان کا عمل درست ہو جائے گا، جتنا اس کو احساس ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، میں اکاؤنٹیبل ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، میرا محاسبہ ہونا ہے، یہ یقین جتنا مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا انسان کے اعمال خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے۔ گویا کہ عمل کے اوپر جو سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا عقیدہ یہ عقیدہ آخرت ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ثم الیہ ترجعون، تم واپس اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے اور وہاں پر حاضر ہونے کے بعد پھر حساب کتاب ہونا ہے۔ تو یہ وہ یقین ہے کہ جو اللہ بار بار اہل ایمان کو دلا رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی کچھ قدرتوں اور رحمتوں کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم انسان بن گئے ایک اچھلتے ہوئے بوند سے۔
گویا اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پھیلا دیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری نفس سے تمہاری ایک اور جنس پیدا کی۔ گویا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑوں کا تذکرہ بیان فرمایا اور اس کی حکمت بیان فرمائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے تم تسکین حاصل کر سکو۔ یہ جو زوجین کا تعلق ہے، اللہ نے اس کو تسکین کا سبب بنایا ہے، سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو تمہاری زبانوں میں اختلاف ہے، تمہاری رنگوں میں اختلاف ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح یہ رات اور دن کے اندر اختلاف، اس کے اندر اللہ کی نشانی ہے۔ پھر آسمان سے پانی کا برسنا اور مردہ زمین کا زندہ ہو جانا، کتنی بڑی نشانی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ وہی اللہ ہے کہ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے تمام مخلوق کو، اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ زیادہ آسان ہے اس کے اوپر۔ کسی شے کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ بنا لیا جائے تو اس کو دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، اور یہ اس کی نشانی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ پھر چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے شرک کی نفی کے لیے، ایک مثال ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کی ہے کہ جو تمہارے غلام ہیں تم اپنے مال میں کبھی ان کو برابر نہیں کرتے، تو کیسے اللہ سے یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ اپنی قدرت میں، اللہ اپنے اوصاف میں اگلوں کو اپنے برابر کر لے؟ وہ اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو جبکہ اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس کی طرف اللہ نے متوجہ کیا۔ مزید بیان فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب ہدایت دی جا رہی ہے کہ دیکھو نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہونا تم مشرکین کی طرح، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، اب یہ مشرکین کون ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ڈیوائیڈ کر لیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ جس پر وہ ہے اسی کے اوپر خوش ہے۔ گویا دین کے حصے بکھرے کر لیے اور جس شے کو پکڑ لیا اسی کو کل سمجھ لیا اور اس کے اوپر مطمئن ہو گئے اور پوری زندگی اسی کے اوپر گزار دی۔ یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کا بیان فرمایا ہے، جبکہ بندہ مومن کو کیا حکم دیا گیا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا۔ یہ شیطان کا حملہ ہے کہ دین کے تصور کو محدود کر لو اور چند چیزوں ہی کو کل دین سمجھ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لو۔ اب جو اس کے پاس ہے وہ مطمئن ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، تو اللہ نے بیان فرمایا شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ پھر اللہ نے جو اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہیں، کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، سورہ بقرہ ہی آیت نمبر 85 میں بیان فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کی بعض باتوں کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ گویا جو تم نے لے لیا اس پر تو مطمئن ہو اور دیگر چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا، تو جو یہ روش اختیار کرے گا اس کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ آج ہم ماننے والوں کا حال دیکھ لیں، دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا کہ تھوڑا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے اور مطمئن ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے اس روش سے منع فرمایا ہے اور متوجہ کیا ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا انسانوں کا غیر متوازن طرز عمل۔ انسانوں کا معاملہ کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ پکارتے ہیں اور اللہ ان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اس کو منسوب کر دیتے ہیں باطل معبودوں کے ساتھ۔ جب مصیبت میں آتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، لیکن جب اللہ اس مصیبت سے نکال دیتا ہے تو پھر اپنے اللے تڑلے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اپنی بدماشیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو انسان اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا یہ بڑا غیر متوازن طرز عمل ہے۔ گویا اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھو اور برے وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ مصیبت دے صبر کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ مصیبت دور کر دے، اللہ نعمت عطا کرے شکر ادا کرو اور اللہ کو یاد رکھو۔ یہ ہے طرز عمل بندہ مومن کا۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا
کہ دیکھو جو کچھ بھی تمہیں مال میں دیا گیا ہے اس کے اعتبار سے اب رہنمائی آ رہی ہے، سود کے اعتبار سے تفصیلی احکامات سورہ بقرہ میں آ چکے، اس کے بعد سورہ آل عمران کے اندر جہاں غزوہ احد کے اوپر تفسیرہ آ رہا تھا وہاں پر کچھ ہدایت اللہ نے عطا فرمائی، سود مرکب کے اعتبار سے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے اعتبار سے، یہاں پر مزید کچھ ہدایات سورہ روم کے اندر اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا، اور جو کچھ تم دو سود سے لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں کے اندر۔ یہ سود تم کیوں دیتے ہو؟ تاکہ کسی کو مال دو اور اس کے اوپر اپنا اضافہ حاصل کرو، تم سمجھتے ہو کہ یہ مال لوگوں کے پاس جا کر بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا فَلَا يَرْبُ عِنْدَ اللَّهِ، وہ اللہ کے ہاں بالکل نہیں بڑھتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے تمہاری بیلنس شیٹ میں تو اضافہ نظر آ رہا ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ مال بڑھنے والا نہیں ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، جو تم زکوٰۃ میں دیتے ہو، لوگوں کی مدد میں دیتے ہو، لوگوں کی ہمدردی میں دیتے ہو، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیتے ہو، وہ اگر تم دیتے ہو تو بظاہر تو تمہارے مال میں سے وہ نکل رہا ہے، لیکن اللہ نے بیان فرمایا تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، لیکن مقصد کیا؟ اللہ کو راضی کرنا، صرف تصویریں لگا کر لوگوں کو دکھانا نہ ہو، صرف اخباروں میں واہ کروانا نہ ہو، لوگوں کو بتانا نہ ہو کہ دیکھو میں کتنا مال دے رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اگر کر رہے ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کئی گنا بڑھا کر بدلا ہے کہ جو عطا فرمائے گا۔ گویا اصولی بات اللہ نے بیان فرما دی، سود میں تم مال دو گے بظاہر تو بڑھ رہا ہوگا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں بڑھے گا، اور حدیث میں آیا ہے سود کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ محتاجی ہے اور وہ ذلت ہے، اور اگر تم زکوٰۃ دو گے، لوگوں کی مدد کرو گے، لوگوں کا خیال کرو گے، انسانی ہمدردی کا جذبہ تمہارے اندر ہوگا تو بظاہر تو مال کم ہوتا نظر آئے گا لیکن اللہ کے پاس بھی بڑھے گا اور اللہ بھی تمہارے مالوں میں برکت عطا کرے گا اور تمہیں سکون عطا فرما دے گا۔ یہ یقین کی بات ہے، جس کے دل کے اندر یقین ہو وہ اس کے اوپر عمل کرے گا، جو کتابی باتوں پر ہو، جو صرف تعداد گننے کے اوپر ہو، اس کو یہ باتیں سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ نے بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کا نتیجہ ہے کہ جو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ مزہ چکھائے بعض اس کا جو تم عمل کرتے ہو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم رجوع کرو اللہ کی طرف۔ یہ اللہ عذاب بھیجتا ہے تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں، اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ تمہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے بیان فرمایا کہ دیکھو رکوع نمبر 6 سے پہلے رسول اللہ سے اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں آپ سنا سکتے بہروں کو اپنی پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ لوٹ جائیں پیٹ پھیر کر۔ گویا جو سننا نہ چاہے تو بیان فرمایا کہ آپ بہروں کو، آپ اندھوں کو نہیں سنا سکتے، جو مردہ ہو چکے ہیں، چلتے پھرتے تو نظر آ رہے ہیں لیکن یہ زندہ لاشوں کی مانند ہیں، اب ان کے اندر سننے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، تو بیان فرمایا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا 6واں اور آخری رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کی کچھ قدرت اور بندوں کی بے حسی کا تذکرہ ہے کہ جو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا ما لبثوا غیر ساعہ، اب جب مجرمین اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے تو یہاں وہ قسمیں کھا رہے ہوں گے کہ ہم نہیں رہے دنیا میں سوائے گھڑی بھر۔ گویا یہ دنیا کی زندگی جس کے لیے آخرت کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے انسان، وہاں جا کر بولے گا کہ میں دنیا میں گھڑی بھر نہیں رہا۔ گویا گھڑی بھر دنیا کے لیے، گھڑی بھر لذت کے لیے ہمیشہ ہمیش کی عاقبت کو انسان برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اللہ واضح فرما رہا ہے۔ پھر نبی رحمت علیہ السلام کی دلجوئی کی گئی ہے، فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور نہ ہلکا بنا دیں آپ کو وہ لوگ کہ جو یقین نہیں رکھتے ہیں۔ گویا آپ کو کمزور نہ کر دیں وہ لوگ کہ جو یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ گویا اپنے رسول کو صبر کی تلقین ہے کہ جو کی جا رہی ہے۔
اس کے بعد سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، کل 4 رکوع اور 34 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے علم و حکمت کے خزانے ہیں کہ جو پوشیدہ ہے۔ ابتداء اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، گویا پر حکمت کلام ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے واضح فرما دیا قرآن سے ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے، یہ ان لوگوں کو ملتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو نماز پر قائم رہتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ گویا ہدایت لینے کے لیے نیک اعمال کرنا ضروری ہے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، اسی طرح اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے اور آخرت پر یقین رکھا جائے، یہ وہ کامیابی کا اصول ہے کہ جو اللہ نے بیان فرما دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو خریدتے ہیں لہو الحدیث لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے بغیر علم کے بغیر۔ اب یہ لہو الحدیث کیا شے ہے، اس کے اعتبار سے مفسرین نے بڑی مباحث ہیں کہ جو تفاسیر میں بیان کیے ہیں۔ البتہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی بھی روایت ملتی ہے اور وہ 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی کے آلات ہیں۔ یہ موسیقی کے آلات خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں بغیر علم کے۔ یہ وہ تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر بیان فرمایا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرما دیا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ جب لوگ شراب کو حلال قرار دے دیں گے، مردوں کے لیے ریشم حرام ہے اس کو پہننا حلال قرار دے دیں گے، اسی طرح مردوں کے لیے سونا حرام ہے اس کو پہننا حلال قرار دے دیں گے، اور اسی طرح موسیقی کے آلات تمام انسانیت کے لیے حرام ہے اس کو اپنے پر حلال قرار دے دیں گے۔ یہ نبی رحمت علیہ السلام نے متوجہ کر دیا تھا 1400 سال پہلے، اور قرآن اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کیا جا سکے۔ اور اگر ہم جائزہ لیں، تجزیہ کریں، تو گانے بجانے کے نتیجے میں انسان کے اندر شیطانیت ہے کہ جو بڑھتی ہے، اور رحمانیت اللہ کا جو یقین اور پیغام ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ طرز عمل تھا جو مشرکین بھی اختیار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے بیان فرمایا ایک مشرک تھا نضر بن حارث، یہ بدبخت کیا کیا کرتا تھا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا کلام سنایا کرتے تو یہ لونڈیاں خرید کے لاتا تھا اور یہ گانے بجانے بجاتا تھا تاکہ جب آپ وہاں سے نکلیں اور لوگوں کے اوپر یہ معاملہ کیا جائے تاکہ جو کچھ انہوں نے قرآن سے سنا وہ ان کے ذہن سے نکال دیا جائے۔ اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اشارہ ہے کہ جو فرمایا ہے۔ اس کے بعد تخلیق باری تعالیٰ کے کچھ شاہکار ہیں کہ جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس اللہ نے آسمان کو بنایا بغیر ستونوں کے، تو کیا تم اس کو دیکھتے ہو؟ اس نے زمین پہ مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ یہ زمین ڈھلک نہ جائے، کیا تم دیکھتے ہو؟ اس نے قسم قسم کے چوپائے بنائے ہیں، اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس کے ذریعے غلہ اگایا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ جو معبود ہے اور وہ تمام چیزیں پیدا کرنے والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب لقمان کا کچھ حکیمانہ واعظ ہے کہ جو بیان فرمایا، اور اسی کی نسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ لقمان ہے۔ یہ جناب لقمان کون تھے، اس کے اعتبار سے مفسرین کے اندر کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، البتہ اس کے اوپر تمام متفق ہیں کہ یہ جناب لقمان نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی، اور یہ حکمت اور دانائی کی بنیاد پر جو باتیں کیا کرتے تھے وہ بڑی اہم تھی۔ جس طرح آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اقوال زرعی موجود ہوتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں کو اپنی گفتگو میں کوٹ کیا کرتے ہیں، اسی طرح مشرکین عرب جناب لقمان کی باتوں کو اپنی باہم گفتگو میں کوٹ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے جناب لقمان کے اعتبار سے یہاں پر کچھ نصیحتیں ہیں کہ جو بیان فرمائی ہیں۔
اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، ان اشکر للہ، اس حکمت کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ جس کو یہ حکمت عطا کر دے تو اس کو اللہ کا شکر گزار ہو جانا چاہیے، اللہ کی نعمت ہے کہ جو عطا کی ہے۔ مزید بیان فرمایا جو شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے بے پرواہ ہے، حمید ہے، اللہ کی تو تعریف اس خود ہو رہی ہے، اللہ کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جناب لقمان کی کچھ نصیحتیں ہیں کہ جو یہاں پر بیان کی ہیں، اور معلوم ایسا ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بچے، وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں اور انداز بڑا ناصحانہ ہے۔ وہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کا نچوڑ ہے کہ جو اپنی اولاد میں منتقل کر رہے ہیں، گویا واعظ و نصیحت بھی ہے، اور اس کو اگر کہا جائے تو زندگی کا نچوڑ بھی ہے کہ جو اپنے بچے کے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو علم و حکمت پر مبنی جو انسان تھے ان کی نصیحتیں کیا تھیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے جناب لقمان کے اعتبار سے کہ دیکھو لقمان نے کہا لابنہ، اپنے بیٹے سے جب وہ نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہو اس کا حق نہ دیا جائے، یعنی حقدار کو یا تو نیچے کر دیا جائے یا حقدار کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے، یہ دونوں کا دونوں ظلم ہے۔ تو اللہ کا جو حق تھا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا یا اللہ کو معاذ اللہ گھٹا کر لوگوں کے برابر کر دینا، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو نہیں سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ مزید بیان فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب درمیان میں اللہ نے والدین کے اعتبار سے کچھ نصیحت کی ہے۔ اب جناب لقمان خود اپنی اولاد کو اپنے حقوق نہیں بتا رہے، بلکہ اللہ نے درمیان میں بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی انسانوں کو اپنے والدین کے بارے میں کہ دیکھو یہ جو ماں ہے یہ کمزوری پر کمزوری جھیل کر تمہیں پرورش دیتی ہے، تمہیں دودھ پلاتی ہے، تو دیکھو اس کا بھی شکر ادا، اب میرا بھی شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ وہ اللہ کا بھی شکر ہونا چاہیے اور والدین کا بھی شکر ہونا چاہیے۔ مزید بیان فرمایا کہ تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر وہ تمہیں نافرمانی کی طرف اکسائیں، شرک کی طرف بلائیں تو پھر ان کی کوئی بات نہ ماننا، لیکن ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا۔ ہم سمجھ کر آ چکے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں ہوگی کہ جس میں رب کا حکم ٹوٹتا ہو۔ ہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اچھا برتاؤ کیا جائے گا، بدتمیزی کرنے کی والدین سے کسی صورت میں اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کے احکامات کے خلاف عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب لقمان کی وصیت کا تذکرہ بیان فرمایا۔ جناب لقمان وصیت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے تو کوئی بھی عمل کر، رائی کے دانے برابر ہو، کسی چٹان میں جا کر کر، پہاڑ کے اوپر کر یا زمین پہ کر، اللہ ان تمام چیزوں کو لے آئے گا۔ گویا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی پہنچ سے دور نہیں ہے اور وہ تمہارے سامنے واضح کر دیا جائے گا۔ مزید انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور تو صبر کر اس تکلیف پر جو کچھ تمہیں پہنچتی ہے۔ اب یہ سارے کام کرنا چونکہ آسان نہیں ہے، مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، اس کے پر صبر کرو۔ مزید بیان فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ ہمت کے کام ہیں، ان کاموں کو کرنے کے لیے ہمت اور مضبوطی چاہیے ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے کو وہ وصیت کر رہے ہیں۔ مزید وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ دیکھو زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلنا، یہ اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کسی متکبر شیخ خورے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ گویا زمین پر اکڑ یہ تکبر کی علامت ہے، کبھی تکبر اپنے اندر پیدا نہ کرنا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے یہ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ سے اس کی چادر ہے کہ جو کھینچ لیتا ہے، اللہ ایسے شخص کو توڑ کر اور برباد کر کر رکھ دیتا ہے۔ تو دیکھو زمین پہ تکبر نہ کرنا، بلکہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آوازوں کو پس رکھنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ وہ باہم جھگڑا ہو جائے، کسی کے اوپر چڑھائی کرنی ہو تو آوازیں بلند نہ کرنا، بلکہ وہاں پر تمہاری دلیلیں بلند ہونی
چاہیے. آوازیں تو ان کی بلند ہوتی ہیں جہاں پر دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے بیان فرمایا زیادہ آواز بلند نہ کرو بلکہ اپنی دلیلوں کو بلند کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ کے پہچان کو واضح کرنے کے لیے. اس کے بعد رکوع نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کی کچھ بلند شانی ہیں کہ جو بیان ہوئی ہیں. اللہ کے احسانات اور بندوں کے دو کردار ہیں کہ جو یہاں پر اللہ نے واضح کیے کہ اللہ بندوں پر احسانات فرماتا ہے. کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی ان نعمتوں کو قبول کرتے ہیں اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں. ان کے برخلاف کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی ناشکری کرتے ہیں, اللہ کے خلاف اعمال کرنے والے ہیں. یہ دو کردار ہیں کہ جو اللہ نے بیان فرما دیا. مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو بہترین انسان تو وہ ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ کہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کی طرف, وَهُوَ مُحْسِنٌ جبکہ وہ احسان کرنے والا نیکوکار بھی تھا, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ تو یقیناً اس نے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا, اس نے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا. ڈوبتے کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, باقی سارے غرق ہو جائیں گے. جو اللہ کی طرف رخ کر لے وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بچانے والا ہے. اس کے بعد عظمت باری تعالیٰ کا کچھ تذکرہ ہے کہ جو آ رہا ہے. پھر رکوع نمبر 4 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے احسانات ہیں اور بندوں کی ناشکری ہے. وہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو متوجہ کیا کتنے احسانات اللہ نے بندوں پر کیے ہیں اور جواب میں بندوں کا طرز عمل کیا ہے اللہ بار بار متوجہ کرتا ہے. پھر اللہ نے ڈرایا ہے یا ایھا الناس اے انسانوں اتقوا ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو, اپنے رب کی نافرمانی سے بچو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدین اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکتا. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا اور نہ ہی کوئی بیٹا کام آنے والا ہے اپنے باپ کے کچھ بھی. دنیا میں باپ اپنا پیٹ کاٹ کر بچے کو پال سکتا ہے, دنیا میں باپ بھوکا رہ کر اپنے بچے کی بھوک مٹا سکتا ہے, لیکن امام غزالی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ بچہ بھوکا ہو اور باپ کھانا کھا لے تو بچے کا پیٹ نہیں بھرتا ہے, اور باپ بیمار ہو اور بیٹا دوائی پی لے تو باپ کو شفا نہیں ملتی ہے. کل نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. سب کو اپنا اپنا جواب ہے کہ جو دینا پڑے گا. یہ عذر کام نہیں آئے گا کہ ابا جان نے کہا تھا, یا یہ عذر کام نہیں آئے گا کہ کیا کریں بچوں کے لیے لینا پڑتا تھا, ان کا بھی تو مستقبل تھا, ان کی بھی تو خواہشات تھی. یہ کل کام آنے والا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ انتہائی بدبخت ہے وہ شخص, نامراد ہے وہ شخص کہ جو اپنی اولاد کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لے, جو اولاد کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لے. ذرا سوچے تو صحیح. اللہ بیان فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب بندہ حاضر ہوگا تو انسان دور بھاگے گا, فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا اسی اولاد کو جس کے لیے وہ حرام کاری کیا کرتا تھا. تو اللہ نے متوجہ کیا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا. یہ سب کو وہاں پر اپنا اپنا جواب ہے کہ جو دینا ہوگا. آخر میں اللہ نے 5 باتوں کا تذکرہ بیان فرمایا کہ جس کا اصل علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. ان اللہ عند علم الساعہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. بارش کب برسے گی اللہ کے پاس ہے, وہی نازل کرتا ہے بارشوں کو. اسی طرح ماں کے رحموں میں کیا ہے اصل اللہ ہی جانتا ہے. کوئی نفس کل کیا کرے گا اللہ ہی جانتا ہے. کوئی نفس کہاں مرے گا, کس زمین پر موت آئے گی اللہ ہی جانتا ہے. ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب خبردار ہے. یہ ہے اللہ کے علم کا معاملہ کہ جو بیان فرمایا ہے. اس کے بعد سورہ السجدہ کا آغاز ہوتا ہے. اس کے اندر کچھ مومنانہ اور مجرمانہ کردار کی وضاحت ہے کہ جو آئی ہے. مکی صورت ہے, 3 رکوع اور 30 آیات پر مشتمل ہے. اللہ نے بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. کتاب کا اتارنا نہیں اس کے اندر کوئی شک رب العالمین کی طرف سے ہے. وہ جو احکامات آ رہے ہیں یہ تمام جہانوں کے رب نے عطا کیا ہے. پھر قرآن کی کچھ عظمت ہے کہ جو بیان کی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا تنزیہ
اعتراض کے حوالے سے اللہ نے جواب دیا ہے. یہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے اور وہ جب مٹی مٹی ہو جائے گا تو کیا دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ پہلے بھی پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ دوبارہ بھی کھڑا کرنے والا ہے. ثم الی ربک ترجعون، اور تم سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے مجرموں کا روز قیامت برا انجام ہوگا، اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا، اور پھر مومنوں کا طرز عمل اور ان کا حسین انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ جو اللہ نے چھپا رکھی ہے لہم من قرۃ عین، قرۃ اعین، ان لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے وہاں پر وہ کچھ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا گمان تک آیا ہوگا. وہ کچھ اللہ نے وہاں پر تیار کر رکھا ہے. دنیا کی نعمتوں کو دیکھا نہ ہو، گمان تو کیا جا سکتا ہے، اس کی نعمتوں کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر مومن اور فاسق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ نے پھر بیان فرمایا وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ بندہ رجوع کرے. گویا یہ نوکنگز ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے کہ اس قیامت کے عذاب سے آنے پہلے بندہ توبہ کر لے اور نافرمانی سے بچ جائے. پھر تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو امامت کا اعزاز کسے حاصل ہوتا ہے. اللہ یہاں پر واضح کرتا ہے کہ ہم نے بنائے ان میں کچھ پیشوا اور رہنما، ہمارے حکم سے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے تھے. صبر کرو، آیتوں پر ایمان رکھو، اللہ اعلیٰ مراتب ہیں کہ جو عطا فرمائیں گے. پھر مشرکین کے کچھ تنزیہ سوالوں کے جواب ہیں کہ جو دیے گئے ہیں اور رسول اللہ کو ہدایت دی گئی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے. وَانْتَظِرْ، اور آپ انتظار کریں. إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بلا شبہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. گویا آپ بھی انتظار کریں اور وہ بھی انتظار کریں گے. اس کے بعد اب 8 مکی صورتوں کے مطالعے کے بعد اب پھر ایک مدنی صورت ہے کہ جو ہمارے مطالعے میں آ رہی ہے. سورہ احزاب کا آغاز ہوتا ہے. یہ کل 9 رکوع اور 73 آیات پر مشتمل ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہم معاشرتی ہدایات عطا فرمائی ہیں. اسی طرح اس کے اندر پردے کے احکامات، غزوہ احزاب کا ذکر اور منافقین کا کچھ ذکر ہے کہ جو کیا گیا ہے. یہ سورہ نور سے پہلے نازل ہوئی. کچھ احکامات ہم پردے کے سورہ نور میں سمجھ کر آ چکے اور اس سے پہلے سورہ احزاب میں بھی اللہ نے کچھ احکامات ہیں کہ جو عطا فرمائے ہیں، وہ اس مقام پر ہمارے سامنے آئیں گے. ابتداء اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، نمبر 1 اللہ سے ڈریں. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ اطاعت کریں کافروں کی اور منافقوں کی. یہاں پر اب کچھ احکامات ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کیے جا رہے ہیں. مزید فرمایا کہ آپ پیروی کریں اس چیز کی کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے. وتوکل علی اللہ، اور اپنے رب پر توکل کریں. گویا رسول کو مخاطب کر کے یہ احکامات دیے جا رہے ہیں تو ذرا سوچئے ماننے والوں کے لیے بھی تو یہ احکامات ہیں. نمبر 1 آپ اللہ کی اطاعت کریں، کافروں کی اطاعت نہ کریں. نمبر 2 اللہ نے جو وحی نازل کی یعنی قرآن، اس کی پیروی کریں. نمبر 3 اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا اللہ سے ڈریں. اور